بہت بار مطلب ہی پروپوزڈ می اینڈ سو مینی ٹائمس آئی ریجیکٹڈ ہم. اس کی بھی ماما سے بات ہوئی ہے اور میری ماما کو آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کا مجھے رشتہ دے دیں, ادروائز میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. یہ میری گاڑی میں مجھے اسٹاک کرتا رہا ہے, اپنی گاڑی کے ساتھ راستہ روک رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے. اور جب یہ میرے گھر کے باہر آیا تو اس نے میرا موبائل کھینچا اور یہ گاڑی میں بیٹھ گیا. میں اپنا موبائل لینے کے لیے گئی اور وہ سی ٹی وی فوٹیج میں صاف نظر آ رہا ہے کیسے وہ مجھے مار رہا ہے اور مجھے اس نے گاڑی میں بٹھایا. اس کا ایک اور دوست تھا اس کے ساتھ, اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور اس نے میری ٹانگیں اندر کی اور یہ گاڑی میں بیٹھ گیا. السلام علیکم جی, میں ہوں عثمان خان سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے. اور گزشتہ روز سے ایک واقعہ سوشل میڈیا پر بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے کہ ایک گاڑی کے اندر جو ہے وہ ایک جو لڑکا موجود ہوتا ہے اور وہ گھر کے باہر ایک لڑکی کو زد و کوب کرتا ہے. یہ واقعہ کیا ہے اور یہ کس طرح رونما ہوا اور اس کے پیچھے کیا سوالات ہیں, کیا جو لوگوں کے ذہنوں میں, ہم اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ٹک ٹاکر جو ہے سوشل میڈیا انفلوئنسر سامع حجاب, آپ کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ, یہ جو شخص نظر آ رہا ہے حسن, ان کو آپ کب سے جانتے ہیں اور کل کیا ہوا تھا؟ اچھا, اس لڑکے کو میں 6 مہینے سے جانتی ہوں. ہم کسی میوچل فرینڈ کے تھرو ہی ملے تھے اور بہت بار مطلب ہی پروپوزڈ می اینڈ سو مینی ٹائمس آئی ریجیکٹڈ ہم, بٹ سم ہاؤ ہم لوگوں کی دوستی تھی. لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ میں نے اس لڑکے کو جب شادی کے لیے انکار کیا بیکاز ہی واز ابیوزو, اور وہ بات بات پہ کبھی ہاتھ اٹھا رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, تو شروع سے ہی اس کا میرے اوپر کنٹرول فری کا تھا. مطلب وہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ میں اس کے نکاح میں ہوں, نہ میرا اس سے کوئی رشتہ ہے, نہ میں نے اس کو اتنی اتھارٹی دی ہوئی کہ مجھ پہ کنٹرول کرے. تو وہ شروع سے کنٹرول اس کا جو تھا نا, اس کی وجہ سے میں نے اس کو صاف بولا, اس کی ماما کو بھی کال کر کے بولا, وہ بھی کنیکٹڈ تھی کہ جی میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی. وہ آگے سے بول رہی ہے میں گارنٹی اٹھاتی ہوں اس کی, آپ پلیز موقع دو, آپ یہ کرو, آپ وہ کرو. تو وہ جو ریجیکشن تھی اس کی وجہ سے اس کے دل میں بہت ساری باتیں تھیں. تو مجھے تھریٹ تو وہ شروع مطلب پچھلے 3 مہینے سے کر رہا تھا. میں اس کے کوئی 28+ نمبرز ہیں جو میں بلاک کر چکی ہوں. اور بس کل ایسے ہی ابھی 2 دن پہلے وہ آیا تھا, میری ماما کیونکہ بیمار ہیں, ایوری بڈی نوز, اور ان کا پوچھنے کے لیے. اینڈ ہی اس کی بھی ماما سے بات ہوئی ہے اور میری ماما کو آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کا مجھے رشتہ دے دیں, ادروائز میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. تو 2 دن پہلے اس نے یہ حرکت کی ہے, اور صبح کل کی جو صبح ہے, یہ میری گاڑی میں مجھے اسٹاک کرتا رہا ہے, اپنی گاڑی کے ساتھ راستہ روک رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے. اگر ہم مارگلا اور ایران ایونیو کے کیمراز چیک کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا. اور پھر وہاں سے میں تھوڑی سی شک میں تھی جب یہ میرے گھر آ رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ تم آؤ یہ وہ, تو میں نے کال 15 پہ پہلے ہی کر دی تھی. اور جب یہ میرے گھر کے باہر آیا تو اس نے میرا موبائل کھینچا اور یہ گاڑی میں بیٹھ گیا. میں اپنا موبائل لینے کے لیے گئی اور وہ سی ٹی وی فوٹیج میں صاف نظر آ رہا ہے کیسے وہ مجھے مار رہا ہے اور مجھے اس نے گاڑی میں بٹھایا. اس کا ایک اور دوست تھا اس کے ساتھ, کریم مصطفیٰ بٹر, اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور اس نے میری ٹانگیں اندر کی اور یہ گاڑی میں بیٹھ گیا جب گارڈز بھاگ کے آ رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کل جو واقعہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہ بیسیکلی آپ سے موبائل لے رہے تھے, اور موبائل ابھی ان کے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے؟ موبائل ان کے پاس ہی ہے. اچھا, موبائل ان کے پاس ہے. کل جو واقعہ پیش آیا, جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ اس طرح کے واقعات اس سے قبل بھی ان کے ساتھ پیش آئے, مطلب اس سے قبل بھی وہ اسی طرح کرتا تھا, یہ کل کچھ زیادہ ہو گیا تھا؟ وہ پہلے بھی یہ حرکتیں کرتا تھا. میں نے 1-2 بار پہلے بھی 15 پہ کال کی تھی. ایک بار اس نے میرے پیسے چوری کیے تھے تب, اور ایک بار وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا اور اس طرح کی. تو میں نے تب بھی کال کی تھی, لیکن تب میں نے سوشل میڈیا پہ کبھی اس واقعے کو ہائی لائٹ نہیں کیا. اور جب پولیس آتی تھی تو پھر میں ان کو کہہ دیتی تھی کہ اب وہ چلا گیا, اب وہ نہیں ہے اور یہ وہ, اور ہم اس معاملے کو ختم کر دیتے تھے. کبھی میں نے اس پہ FIR نہیں کروائی. اچھا, جب آپ کو پتا تھا کہ یہ ایسی صورتحال ہے تو آپ کے ذہن میں پہلے ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کی ایک دوست کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا اور آپ اس کے خلاف اس سے پہلے ہی کوئی رپورٹ کروا دیتے؟ اچھا, بینگ اے بریڈ ارنر آف مائی فیملی اینڈ بینگ ایلڈر, میری ماما کیونکہ بیمار تھی تو میں ان سارے معاملات میں نہیں پڑنا چاہتی تھی. آپ کو پتہ ہے کورٹ کے چکرز لمبے ہوتے ہیں اور وہ پھر آپ کو پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے ان ساری چیزوں کو. تو میں یہی چاہتی تھی کہ ہماری فزیکل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ بات کمپلیٹ ہو جائے. اور اس کی ماما کو بھی میں نے کال کر کے بولا کہ آپ پلیز اس کو اپنے پاس لاہور بلا لیں. اور وہ ہر بار یہی کہتا تھا کہ میں اب نہیں کروں گا, اب نہیں آؤں گا, لیکن ہر 2 دن کے بعد وہ یہ حرکتیں کرتا تھا. اب بھی جو کل اس نے حرکت کی تب بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں آخری بار آ رہا ہوں اور تم میری کچھ چیزیں ہیں وہ مجھے دے جاؤ. اور وہ چیزیں ہیں جو وہ خود میرے گھر کے باہر رکھ کے چلا جاتا تھا اور میری میڈ اٹھا کے اندر لے آتی تھی. وہ چیزیں مجھے دے جاؤ اور بس میں چلا جاؤں گا. میں اس کو گئی دینے کے لیے, اینڈ ہی جسٹ گریب می اور وہ سارا کچھ. اور یہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. اچھا, آپ کے خیال میں جو خواتین انفلوئنسرز ہیں ان کو اپنی حدود کے بارے میں زیادہ محتاط نہیں ہونا چاہیے؟ میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ خواتین انفلوئنسرز صرف ان ساری چیزوں کی حد تک ہے. انفلوئنسرز کا معاملہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم میڈیا کے اوپر ہیں. اس کے علاوہ آپ بھی جانتے ہیں اور حکومت بھی جانتی ہے کہ پاکستان میں کتنے ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور لڑکیاں سیف نہیں ہیں. تو صرف یہ نہیں ہے کہ انفلوئنسرز سیف نہیں ہیں, ہم لڑکیاں سچ میں یہاں پہ سیف نہیں ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ اس کے لیے پلیز کوئی قانون بنائیں.
کیا یہ کل والی دھمکی اور واقعہ آپ کی ذاتی زندگی یا آپ کی پیشہ ورانہ زندگی پر کتنا اثر ڈال چکی ہے؟ میری ذاتی زندگی تو ڈسٹرب ہوئی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ میں اپنا کام وغیرہ بھی سارا روک کے بیٹھی ہوئی ہوں. پولیس میرے گھر کے باہر ہے، میں کہیں جا نہیں سکتی ہوں. مجھے تھریٹس اس نے دیے ہوئے ہیں، ایسڈ کے تھریٹس دیے ہوئے ہیں، میں آپ کو مار دوں گا اس چیز کے تھریٹس دیے ہوئے ہیں. تو میری لائف تو بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے سارے واقعے کے بعد. میری مینٹل ہیلتھ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جہاں پر ایک طرف شہرت ہے وہیں پر خطرات بھی بہت ہے، اور اس طرح کے واقعات زیادہ ویسے تو یہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہی ہیں، مگر سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کے ساتھ آج کل یہ زیادہ ہو رہے ہیں. تو آپ اس کو معاشرے کا کوئی وجہ سمجھتی ہیں یا پھر سوشل میڈیا سمجھتی ہیں؟ میں اس کو لیک آف نالج سمجھتی ہوں، سوشل میڈیا نہیں سمجھتی. کیونکہ سوشل میڈیا تو ہم سب کے لیے پاور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگ اس دور سے نکلے ہیں کہ جب ہمارے مطلب سالوں صدیاں لگ جاتی تھی آپ کو حج و سفر کرنے میں. آج ایک چیز بنی ہے، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے، اے آئی ہے، ہزار طرح کی چیزیں ہیں. کائنڈلی ان ساری چیزوں کا گڈ یوز کریں. سوشل میڈیا ایک پاور ہے آپ کے لیے. جتنی بھی لڑکیاں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں موجود ان کے لیے بھی میڈیا ایک پاور ہے، ٹھیک ہے. تو اس پاور کا غلط استعمال جو لوگ کریں ان کے خلاف قانون بننا چاہیے. اچھا، پولیس یا سائبر کرائم ابھی تک تو بڑی متحرک نظر آ رہی ہے اور مختلف جو تحقیقات کر رہی ہے پہلوؤں سے. اگر پولیس اس واقعے کو سنجیدہ یا سائبر کرائم یا جو ادارے نہیں لیتے تو آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اگر وہ اس واقعے کو، ویسے تو پولیس میرے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کو پکڑ لیں گے اور بہت جلد اس کو سزا ملے گی. لیکن اگر وہ رہا ہو جاتا ہے اس سارے واقعے کے بعد، سی سی ٹی وی فوٹیج کے بعد، ان میسیجز کے بعد وہ رہا ہو جاتا ہے اور وہ ساری باتیں جو کہ مجھے تھریٹس دے چکے ہیں، تو پھر میرا اعتبار اٹھ جائے گا اس حکومت پہ سے، اس قانون پہ سے. اچھا، اگر اللہ نہ کرے اگر یہ جو کل آپ کو دھمکی ملی ہے یہ عملی صورت اختیار کرتی ہے تو آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ وہ اس پہ عمل درآمد کر لیتا ہے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا اس سارے واقعے کا؟ حکومت. کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ سب کچھ ایکسپلین کر چکی ہوں. آئی نیڈ ہیلپ. اور اگر وہ اس سب کے باوجود سر عام گھوم رہا میرے ساتھ کچھ کر دیتا ہے تو اس سب کی ذمہ دار حکومت، ہماری گورنمنٹ، ہمارے ادارے ہوں گے. کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی ہمیں سیف نہیں کر سکتا. ہم ٹیکسز دیتے ہیں صرف اس چیز کے کہ ہمیں سیفٹی مل سکے. اچھا، کیا آپ اس واقعے کو خواتین کے لیے الارمنگ سچویشن سمجھتی ہیں، اسپیشلی وہ نوجوان لڑکیاں جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایکٹیو ہیں؟ آپ کی ایک دوست کا بھی واقعہ تھا، ابھی یہ صورتحال ہے، تو یہ الارمنگ سچویشن نہیں ہے؟ اٹ از. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس سچویشن کو حکومت اور پولیس اس طرح سے ٹیکل کرے کہ اس انسان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آگے آنے والی لڑکیاں خود کو سیف فیل کروا سکیں. ثنا کا واقعہ جب سے ہوا ہے میں نے اس لڑکے کو ابھی تک اس کے کیفری کردار تک پہنچتے ہوئے نہیں دیکھا. نہیں تو آپ نہیں سمجھتی ہے کہ اگر حکومت، پولیس ادارے ثنا یوسف کے قاتل کو کیفری کردار تک پہنچاتے اور آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا؟ ایگزیکٹلی. اگر وہ یہ کر دیتے تو آج وہ شخص میرے منہ کے اوپر بیٹھ کر مجھے یہ نہ بول رہا ہوتا کہ کرو تم 15 پہ کال، میں یہاں ہی کھڑا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون میرا کیا کر لے گا. اگر اس بندے کو عبرتناک سزا ملتی جو ثنا کا قاتل تھا. کیا آپ یہ تسلیم کرتی ہیں کہ اب آپ کو اپنی حفاظت اور اپنا جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو محدود کرتے ہوئے اپنی حفاظت بھی خود کرنی پڑے گی؟ ویسے تو مجھے حکومت سے امید ہے کہ وہ میری حفاظت کریں گے اور وہ اس بندے کو سزا دیں گے. لیکن اگر مجھے کہیں پہ بھی میری امید ٹوٹتی ہے تو پھر میں یہی کر سکتی ہوں کہ مجھے پاکستان سے باہر جانا ہے اور مجھے اسائلم اپلائی کرنا ہے. دیٹس اٹ. کیونکہ اگر میں اپنے ہی ملک میں سیف نہیں ہوں تو پھر میں کہاں پہ سیف ہوں؟ اور اس میں صرف پاکستان کی بےعزتی ہے. اگر یہی دھمکی آپ کی کسی دوسری دوست کو ملتی ہے آپ اس کو مشورہ کیا دیتی؟ ثنا کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو ایک دن پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی تھی اور میں نے اس کو یہ بولا تھا کہ اسپیک اباؤٹ اٹ. اور میں ہر لڑکی کو یہی بولوں گی کہ بی اسٹرانگ، اسپیک اباؤٹ اٹ. جب تک تمہارے اندر جان ہے کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. بولو، آواز اٹھاؤ. سوشل میڈیا تمہارے پاس، تمہاری پاور ہے. اچھا، سوشل میڈیا پر ایک اور بات بھی بڑی گردش کر رہی ہے کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پر لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے اور ایک فیم کے لیے اور پھر صلح ہو جاتی ہے. کل کو کوئی ایسا کچھ دیکھنے کو تو نہیں ملے گا؟ آپ کی کوئی صلح تو نہیں ہو جائے گی؟ جو انسان، میری ماں اندر بیمار ہے، ان کو سٹیچز لگے ہوئے ہیں اور میری چیخوں سے وہ اٹھی ہیں اور بیڈ سے گر گئی ہیں وہ. اینڈ ڈاکٹر نوز، ایوری بڈی نوز، سوشل میڈیا نوز، مائی آڈینس نوز. ٹھیک ہے، جو انسان اس حالات میں میرے ساتھ یہ حرکت کر کے گیا نا، صلح کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے. مجھے دھمکیاں دے کر گیا. اس کو کوئی پیار اور محبت نہیں کہتے اور ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں. یہ جو لڑکیاں اس پہ یقین کر لیتی ہیں کہ پیار اور محبت جیسی کوئی چیزیں نہیں ہیں. آپ کے ماں باپ کے علاوہ کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا، کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا. ایسے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ
भाई बहनों को हरास कर रहे हैं, कभी किसी बाप ने कुछ कर दिया। बेशक के ये आखिर की निशानियों का आप लोग नाम दे देते हो, कर देते हो, लेकिन इन चीज़ का कहीं ना कहीं तो कोई हल होगा ना, तो वो प्लीज़ हल निकाले, बजाय इसके कि आप ये बोल दो कि जी लड़की को छुपा दो तो लड़की को बचा लो तो ये कर लो। प्लीज़ अपने बेटे को पढ़ाओ और उसको सिखाओ कि नो का मतलब नो होता है। अच्छा, ये वाकया कल से सोशल मीडिया पे हाईलाइट है, क्या इस वाकये के बाद उस लड़के ने या उसके दोस्तों ने आपसे रब्ता करके कहा हो कि हम माजरत करते हैं और इस वाकये को दबाएं? माजरत तो किसी ने भी नहीं की है। उसके एक दोस्त ने, करीम मुस्तफ़ा बुटर ने मेरी मम्मा को कॉल की है, और इससे पहले कि वो बात करता, मैं मम्मा वाज क्राइंग एंड वो उसको बोल रही हैं कि तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे दोस्त ने मेरी बेटी के साथ ये हरकत की है, और मैं अंदर थी और मेरे घर में मेरा बेटा होता तो मैं, मतलब जिस तरह माएँ करती हैं ये है वो है। लेकिन उसके एक और दोस्त की मुझे कॉल आई है, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिग, आप जो भी वर्ड कह लो, शिट, कि वो इंसान मुझे कॉल करके बोल रहा है कि आप इस केस को वापस ले लो, अगर मेरी जगह आपकी बहन बेटी होती आप भी यही करते, और इस वक्त उसकी बेल कराने में भी अगर हाथ होगा तो उसी इंसान का होगा। उसका ताल्लुक दुबई से है, उसके बहुत सारे कारोबार हैं दुबई के अंदर। अच्छा, आपने इस लड़के के खिलाफ तो FIR करवाई है, जैसे आप कह रहे हैं कि उसके दोस्त भी आपको कॉल्स कर रहे हैं, आपने उनको नामजद नहीं किया? जिस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा था गाड़ी के अंदर, उसका मैंने नाम दिया है, उस पर भी मैंने FIR करवाई है, बट ऑन दी अदर साइड मैंने और किसी का जिक्र नहीं किया। जिन्होंने मुझे कॉल्स की है, मैंने उन्हें यही बोला आप जो कर सकते हो कर लो, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। नहीं तो वो आपको कॉल्स पे धमकियाँ दे रहे हैं, अगर आप उनको नामजद नहीं करेंगे, कल वही कुछ कर लेते हैं तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? मैं उनके नाम बता चुकी हूँ पुलिस को। अच्छा, उनके खिलाफ कोई अमली इक़दाम का भी कहा है या सिर्फ नाम बताया है? मैं उनको नाम बता चुकी हूँ और मुझसे उन्होंने गारंटी उठाई है कि इसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन अब तक उन्होंने मुझसे रब्ता नहीं किया। अच्छा, आपने कहा कि उनकी वालदा के साथ आपका रब्ता था, मतलब आपकी फैमिली का, तो इस वाक़े के बाद उनकी वालदा ने भी कोई रब्ता नहीं किया? नहीं, उन्हें मैंने जब सुबह उसने मेरा गाड़ी पे पीछे किया था तो मैंने उसकी मामा को सुबह कॉल करके ये बात बोल दी थी कि अगर अब आपका लड़का बाज ना आया आंटी तो मैं उस पर सच में FIR करवाऊंगी और मैं लीगली तौर पर चलूँगी। मैं ये धमकी उसकी मामा को पहले सुबह दे चुकी थी, तो वो मुझे आगे से यही बोल रही थी कि बेटा आप इसको बोल दो कि मैं तुमसे शादी करूँगी और जब वो हमारे पास आएगा तो हम इसको देख लेंगे। मैंने कहा मैं उसको एक बार भी ये बात नहीं बोलूँगी, मैंने एक बार बोल दी मेरे पीछे पड़ जाएगा। और इतनी बात मेरी उसकी मामा से हुई है और वो टोटली एक ही बात बोल रही हैं। अब मैं क्या करूँ, अब ऐसे तो नहीं होता, बेटा है, ये है, वो है, लड़के इस तरह के होते हैं, आप खुद देख लो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन जब से ये वाक़या हुआ उसकी मामा ने ना मुझे कोई कॉल की है ना ही मुझे कोई तसल्ली दी है। अच्छा, ये लड़का कहाँ से ताल्लुक़ रखता था और ये करता क्या था? कोई कारोबार करता था या ये भी सोशल मीडिया स्टार? इसका ताल्लुक लाहौर इकबाल टाउन से है। ये छोटा मोटा गाड़ियाँ सेल एंड परचेज़ का काम करता है। अभी पीछे इसके ऊपर नैब के भी कोई केसेस थे, जो 42 अरब का गाड़ियों का केस था नैब का, उसमें भी इसका नाम था हाईलाइट। इसके ऊपर ऑलरेडी और भी बहुत से केसेस चल रहे हैं। तो अब आप हुकूमत से बिल्कुल मुतमईन नज़र आ रही है, और अभी तक इंतज़ामिया पुलिस में से आपके साथ किसने रब्ता किया? मुझसे IG इस्लामाबाद ने रब्ता किया है, मुझसे शफकत साहब ने रब्ता किया है, मुझसे जो पंजाब पुलिस है उन्होंने भी रब्ता किया है। हालांकि ये केस अभी इस्लामाबाद पुलिस देख रही है, लेकिन मुझसे अब तक बहुत सारे लोग रब्ता कर चुके हैं इस मामले को हैंडल करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो संभाल लेंगे। आपके पास जो एविडेंसेस थे आपने पुलिस को दे दिए? मैंने सारे एविडेंस दे दिए। बहुत शुक्रिया जी। जैसे हमने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि ये जो लड़का था ये लाहौर से ताल्लुक़ रखता था और 6 माह से ज़ायद का वक्त हो चुका है, इनकी एक दूसरे से बातचीत शुरू हुई थी, और जो वाक़या हुआ है इस पर इन्होंने पुलिस को तमाम तर तफसीलात से पुलिस को आगाह भी कर दिया, और साथ ही साथ तमाम उन लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को भी ये हिदायत की है कि आपके साथ अगर इस तरह का कुछ होता है तो सना यूसुफ बनने से कबल आप अपनी आवाज़ को उठाएँ। मज़ीद इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।